انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کو تصدیق سے لے کے آپ کے زمانے تک یہ اعزاز نہیں مل سکا کہ اس کے عقد میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئیں. یہ اعزاز ایسا بے مثل اعزاز ہے کہ جو صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لخت جگر تھی. سب سے پہلے نمبر پر تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہا. دوسرے نمبر پر تھی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا. اور تیسرے نمبر پر تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا. اور چوتھے نمبر پر تھی جنتی عورتوں کی سردار سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی کی اپنے بھانجے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو حضرت رقیہ سے فرمایا کہ بیٹا میں تیرا عقد تیرا نکاح ایسے شخص کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں دھرتی پر جتنے بھی انسان ہیں اخلاق اور کردار کے لحاظ سے وہ شخصیت میرے اور حضرت ابراہیم رضی اللہ علیہ السلام تسلیم کے اخلاق اور کردار کے قریب ترین ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ملول اور رنجیدہ سے پھرتے رہتے ہیں، ہر وقت غمگین نظر آتے ہیں. تو مونس بن غفار غنی نے پوچھا کہ عثمان کیا مسئلہ ہے، اس لیے پریشان ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول غم اور پریشانی یہ ہے کہ میرا آپ کے ساتھ جو دامادی کا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے. مستند حدیث میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وقت کہ عثمان یہ جبریل امین میرے پاس موجود ہے اور یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ نے آسمان پر حضرت ام کلثوم جو تیسرے نمبر پر آپ کی صاحبزادی ہے ان کا نکاح آپ سے کر دیا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا بھی اپنی طبی عمر پوری کر کے داعی اجل کو لبیک کہہ گئی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وہی کیفیت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھی تو اس موقع پہ وہ قیمتی ارشاد آپ کے لبے گھر سے نکلا. فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دوں. یہ ایسا اعلان ہے کہ نسل انسانی میں کسی
مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے چوتھے نمبر پر اسلام قبول کروایا، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سن 35 ہجری میں 40 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا۔ آپ کی اس مظلومانہ شہادت کی مثال بھی دنیا میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز شہادت عثمان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اگلے جمعے پڑھیں گے۔ آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مشہور صفت، آپ کا مشہور وصف، جس حوالے سے آپ زیادہ مشہور ہوئے، یعنی غنا اور سخاوت، اس حوالے سے 2-4 واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ دیکھیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو غنی کہا گیا، جو سخی کہا گیا، تو یہ کس طرح کہا گیا، کیوں کر کہا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کی مثالیں تاریخ میں، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں بہت زیادہ ہے۔ آپ کا جو سخاوت کا انداز ہے، آپ اس پہ غور فرمائیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی ہے، اسلام قبول کیا ہے، اس دن کے سے لے کر اپنی شہادت کے دن تک فرمایا میں نے کوئی جمعہ ایسا نہیں گزارا کہ جس دن ایک غلام، جس جمعہ کو ایک غلام آزاد نہ کیا۔ ہر جمعہ پوری زندگی ایک غلام آزاد کرتے رہے، اور فرماتے ہیں کہ کسی جمعہ کو اگر ایسا ہوا کہ غلام نہیں ملا آزاد کرنے کے لیے، تو اگلے جمعہ کو میں نے 2 غلام آزاد کیے۔ یہ سخاوت کا انداز تھا، اور اسی سخاوت کی وجہ سے بارہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مسکراہٹ پیدا کرتی تھی۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو پینے والے پانی کا بڑا مسئلہ درپیش تھا۔ مدینہ سے 2 میل دور ایک یہودی کا کنواں تھا جسے بیر روما کہتے ہیں۔ بیر عربی میں کنویں کو کہتے ہیں، روما اس کنویں کا نام۔ جیسے ہمارے علاقوں میں بھی پہلے جب کنویں ہوتے تھے تو وہ کسی نہ کسی نام سے پکارے جاتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پورا کنواں ایک کثیر دولت خرچ کر کے، یہودی نے مانگی، قیمت مانگی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خرید کر مدینہ کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان فرمایا کہ مسجد نبوی اپنی تنگ دامنی کی شکایت کرتی ہے، نمازی زیادہ ہے، مسجد کا احاطہ اور رقبہ تھوڑا ہے۔ تو مسجد نبوی کے ساتھ ایک قریشی کافر تھا، لوگ مال جو جگہ وہاں باہر کرتے تھے، تو فرمایا کہ وہ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہی تھی جنہوں نے ہزاروں دینار خرچ کر کے وہ خطہ اراضی، وہ خطہ، وہ جگہ مالک سے خرید کر مسجد نبوی میں شامل کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جنگ و جہاد سے بھرپور ہے، ایسی جنگیں جس میں نبی الملائکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کمال کی، ان کی تعداد 27 ہے۔ مدینہ منورہ کی 10 سالہ حیات طیبہ میں آپ نے 27 جنگیں لڑی ہیں۔ ہر جنگ ہی ایسی تھی کہ مسلمانوں کو مال کی کمی کا سامنا رہا، ہتھیاروں کی کمی کا سامنا رہا، خوراک کی کمی کا سامنا رہا، لیکن ان میں سے ایک جنگ ایسی ہے جسے کہا ہی غزوہ ذات العسرہ کہا جاتا ہے، یعنی تنگی کا غزوہ، اس کا نام ہی یہ رکھا گیا۔ یہ غزوہ تبوک ہے اور یہ مدینہ منورہ سے ہزاروں میل دور جنگ لڑی جانی تھی، اور یہ مدینہ یا مکہ یا ارد کے عام عرب لوگوں کے ساتھ نہیں تھی یہ جنگ، یہ اس وقت کی امریکہ کے ساتھ جنگ تھی، یعنی روم کے ساتھ یہ جنگ تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور صحابہ کرام کو اس جنگ کی تیاری کے لیے شوق دلانے لگے۔ بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اٹھو، مال و دولت دینے کا اعلان کرو۔ جب بھی آپ ترجیح دلاتے، شوق دلاتے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے اور عرض کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے 100 اونٹ لدے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، دوبارہ آپ نے ترتیب دلائی، دوبارہ فنڈ دینے کا حکم فرمایا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اٹھ کے فرمایا، عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے 100 اونٹ مزید ساز و سامان سے لدا ہوا قبول فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ترتیب دی، شوق دلایا، تو تیسری مرتبہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے 100 اونٹ ساز و سامان سے لدا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ تو ایک ہی جنگ کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 300 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے بارگاہ مصطفی میں پیش کیے۔ اس کی کوئی مثال نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا سامان دیا، یہ وہی جنگ ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے گھر کا آدھا سامان لا کر قدموں میں رکھا، یہ بھی وہی جنگ ہے، لیکن مقدار کے لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ جذبات ہیں، ان کی بھی قدر ہے، وہ بھی بالکل اعزاز ہے، ان کی بھی مثال نہیں ہے، لیکن مقدار کے لحاظ سے اس کی بھی کوئی مثال نہیں۔ اور جب تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 300 دینے کا اعلان کیا، تو صحابہ نے منظر اپنی نظروں میں سمو لیا اور امت تک پہنچایا۔ فرماتے ہیں صحابہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے، انبساط سے، مسرت سے، شادمانی سے اتنا
ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے رہے. آخر میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ساز و سامان تیار ہو گیا ہے، کافی آ گیا ہے، 300 اونٹ لدے ہوئے مل گئے، لیکن اس کام کے لیے نقد پیسے کی بھی ضرورت ہے. لہذا اب نقد پیسے دینار ہوتے تھے اس وقت، دینار کی شکل میں اعلان کیجیے. تو تاریخ نے لکھا، ادارت الخفا میں امام الہند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی وقت کھڑے ہوئے محفل رسول سے اور اپنے گھر تشریف لے گئے. اپنے نوکروں کو غلاموں کو فرمایا کہ جتنے نقد پیسے دینار کی صورت میں موجود ہیں وہ ایک بورے میں جمع کرو. وہ جمع کیے گئے تو اس وقت کے لحاظ سے وہ 1000 دینار بنے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خود کو اٹھا کر لائے اور سید الاولین والآخرین امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ نے وہ بورا دیناروں کا وہ کروڑا لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش اور گود میں الٹ دیا کھول کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بھی زیادہ خوشی ہوئی، پہلے سے بھی زیادہ آپ کے چہرے پر انبساط کے آثار دیکھے گئے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یادگار قبلہ ارشاد فرمایا. اور بعض احادیث میں یوں بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینار اپنے دونوں ہاتھوں میں ایسے لے کے الٹتے پلٹتے تھے اور بار بار ارشاد فرماتے تھے کہ کہ پہلے تو ہے ہی نہیں امکان کہ اس بات جیسی شخصیت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، لیکن فرض کرو اگر کہیں ہو بھی گیا تو آج کے بعد ایسا ہو جانے والا کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قیامت والے دن کوئی نقصان نہیں دے سکے. تو اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی سخاوت، اپنے گنا اور اپنے مال کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر خوشی لایا کرتے تھے. اسی غزوہ تبوک، اسی غزوہ ذو العسرہ کی بات ہے، جب یہ قافلہ چلا گیا، میدان میں پہنچ گیا تو وہاں پہنچے، اتنی بڑی فوج تھی، قیام و طعام کے سارے اخراجات ہوتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ وہاں ہماری حالت ایک مرتبہ پھر ایسی ہو گئی کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مشغول ہو گئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے. مدینہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ کوئی طرح کی اور کھانے پینے کی ضرورت ہے. آپ نے سنا کہ اسی غزوہ کی ابتدا میں آپ نے 300 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے دیے اور اسی غزوہ کے اختتام پر وہاں دوسری سائڈ میں جب ضرورت پڑی تو مدینہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خوراک کے لدے ہوئے اتنے اونٹ بھیجے کہ اونٹوں کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے صحابہ نے یہ جملہ استعمال کیا کہ جب وہ اونٹ آنے شروع ہوئے ہمیں نظر آنے لگے تو اتنے اونٹ تھے کہ دوسری طرف ساری چھا گئے. یعنی اونٹ کی اونٹ جیسے کہتے ہیں ساری سر نظر آ رہے تھے. فلاں مجمع میں فلاں بھیڑ میں ہر طرف سر نظر آتے، یہ جملہ بولا جاتا ہے. تو صحابہ نے کہا دوسری طرف ایسا منظر تھا کہ اونٹ ہی اونٹ نظر آ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور غنا کا یہ منظر ہے تو اس بات میں آپ کی توجہ میں ضرور چاہوں گا اور ان نادان دوستوں کو بھی دعوت فکر کہ جو صحابہ کرام کے خلاف ہر وقت بکواس بازی اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی
دعا کی کہ یا اللہ میں محمد عثمان سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ، اس کی مثال ملتی ہی نہیں. اور پھر فرمایا دعا کیا کی، یہ تو اپنا اعلان کیا نا کہ میں محمد عثمان سے راضی ہو گیا ہوں. دعا کی یا اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. اور لوگوں سے فرمایا لوگوں تم بھی عثمان سے راضی ہو جاؤ. تو یہی دعوت فکر ہے ایسے نادان بے وقوف دوستوں کو کہ صحابہ کی شان پر کیچڑ اچھال کرنے کا بس بھی بریزہ ہے کہ دیکھو ان سے تو محمد بھی راضی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے پیغمبر کی دعا کی وجہ سے اللہ بھی راضی ہوئے ہوں گے، اور مومن بھی راضی ہے، تم بھی راضی ہو جاؤ. اپنی عاقبت نہ خراب کرو، اپنا انجام نہ برا کرو، جہنم پکی نہ کرو صحابہ کو غور کر. اللہ کے پیغمبر بھی راضی ان سے اللہ بھی راضی. اور یہی واقعہ ایک اور جگہ اسی طرح کے الفاظ ایک اور جگہ وہ واقعہ بھی صحابت عثمانی کا ایک شاندار نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کے پوچھا، مدینہ کا واقعہ ہے، ام المومنین ابا عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ زوج محترمہ کوئی چیز کھانے کے لیے گھر میں ہے، اور لفظ یہ تھے کہ کسی نے کچھ بھیجا. وہ ماننے والے ہدیہ بھیجا کرتے تھے نا، تو آپ نے پوچھا کہ کسی نے کوئی ہدیہ بھیجا. تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول 4 دن ہو گئے ہیں آل محمد اہل بیت محمد کے لیے کوئی چیز کھانے کے لیے گھر میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو فرما کے اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے ہوئے باہر تشریف لے گئے مسجد نبوی میں، اور وہاں جا کر دعا کرنے لگے. اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتی ہے کہ ماں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں، ملاقات کرنی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ تشریف لائے تھے، پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے، میں نے عرض کیا کوئی نہیں 4 دن سے. تو وضو کر کے تشریف اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے باہر تشریف لے گئے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب اہل بیت رسول کا یہ حال دیکھا تو فوراً اپنے گھر تشریف لے گئے، اور 100 دینار اور کھال اتری ہوئی بکری اور اسی طرح کھانے کی کئی چیزیں لے کر خود حاضر خدمت ہوئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد تشریف لے گئے، یعنی آپ کے گھر دے گئے. تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ کوئی انتظام ہوا؟ تو ام المومنین نے صحیح عقیدے کے مطابق فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے تو اللہ نے آپ کی بات سن لی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ چیزیں ہدیت پیش کر کے تو وہی الفاظ جو غزوہ تبوک کے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ چیزیں ہدیت پیش کر گئے ہیں تو فوراً مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور اسی وقت بارگاہ خداوندی میں جا کر وہی الفاظ دہرائے کہ یا اللہ میں محمد عثمان سے راضی ہو گیا، اور عرض کیا اللہ کے رسول نے کہ یا اللہ آپ بھی محمد کریم اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے راضی ہو جائے. تو اللہ نے پھر اعلان بھی کیا جو خطبہ میں آیت پڑھی، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ کے پیغمبر نے عرض کیا میں محمد عثمان سے راضی، میرے اللہ